السلام علیکم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. برادران اسلام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے. اس موقع کو غنیمت سمجھنا ہے. انسان کی زندگی بہت مختصر ہے اور بہت بے اعتماد ہے. زندگی ہماری متعین ہے کہ کتنی مدت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے. اور ہمیں اسی لیے نہیں بتایا گیا، جہاں اور مصلحتیں ہیں وہاں یہ بھی کہ آدمی اس انتظار میں نہ رہے کہ میری تو اتنی عمر باقی ہے، بلکہ جو بھی وقت اسے میسر ہے اس کو آدمی قیمتی بنائے اور اپنے ذخیرے آخرت کرے. تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا میسر ہو جانا، نصیب ہو جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. پتہ نہیں پھر اگلا رمضان کس کو میسر ہو، کس کو میسر نہ ہو. ہزاروں لاکھوں آدمی گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک گزر گئے، دنیا سے لاکھوں گزر گئے. ایک دن میں 15 لاکھ آدمی گزرتا ہے تو اب اندازہ کرو کہ ایک سال میں کتنے ہوئے ہوں گے. ایک دن میں 15 لاکھ آدمی مرتا ہے اور 15 ہی لاکھ کے قریب آدمی پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے. روزانہ انسانوں کا اتنا بیاج آتا ہے اور اتنا بیاج جاتا ہے. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. پھر جو بیاج آتا ہے وہ 100 سال کے حساب کا ہوتا ہے، یعنی 100 سال کے اندر کا ہوتا ہے پورا. عموماً غالب اس میں 100 سال تک رہتے ہیں، 100 سال کے اندر چلے آتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک دم دوسرا ہی بیاج ہوتا ہے پورا کا پورا. تو گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک کس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں آدمی نکل گیا. تو اب اگلے رمضان تک کس کی باری ہے کس کی نہیں ہے کیا پتا میرے دوست. اس لیے آدمی کو جو وقت میسر ہو گیا اللہ پاک کی طرف سے اس کی قدر کرنی ہے. تو اس ماہ مبارک کی پوری قدر اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دیں. ماہ مبارک کی قدر کیا ہے؟ ماہ مبارک کی قدر ہے اعمال سے اس کو پر رکھنا، عمل میں لگے رہنا. عمل زبان کے بھی ہیں، عمل دل کے بھی ہیں، عمل پوری جان کے بھی ہیں، عمل مال کے بھی ہیں. سب قسم کے اعمال سے بالکل آدمی اپنے آپ کو پر رکھے، بھرا ہوا ہو وقت، چلتے پھرتے. اچھا، یہ جو بینکوں میں پارکنگ کی اجازت لی گئی ہے یہ صرف تراویح کے لیے لی گئی ہے، ابھی کے لیے نہیں لی گئی ہے. اگر کسی نے ابھی کر دیا ہو تو برائے مہربانی وقت ہے ابھی جا کے ہٹا لیں، ورنہ وہ لوگ تو ٹو کرا دیتے ہیں. سب سے زیادہ سہل میرے بزرگوں عمل میں زبان کا عمل ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. سب سے زیادہ قیمتی بھی کہہ سکتے ہیں بعض صورتوں میں. ہلکا پھلکا اللہ پاک نے زبان کو بنایا کچھ ایسا ہے کہ کام بہت کرتی ہے، تھکتی ہے نہیں، کیونکہ اس کا عمل بولنا ہے اور اس میں وہ تکان نہیں ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی. تو اس کی وجہ سے ہمیں جو اعمال دیے گئے ہیں وہ زبان سے ریلیٹڈ بہت دیے گئے ہیں. جیسے اس مبارک مہینے میں کلمہ طیبہ کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کی کثرت کیا کرو، اس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. یہ بہت ہمیں معمولی چیز لگتی ہے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ پروردگار کوئی خاص تسبیح عطا فرما دیجیے جس سے آپ کو یاد کروں. موسیٰ کلمہ پڑھا کرو. کہنے گا پروردگار یہ تو آپ کی ساری مخلوق ہی پڑھتی ہے, میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں. تو وہ چاہتی نا کہ مرشد صاحب, شیخ صاحب کوئی بزرگ کو اسپیشل ذکر دے دے, میرے لیے خاص ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار کوئی خاص ہو اناجی بھی تاکہ میں اس سے مناجات کروں. آپ فرمایا موسیٰ کلمہ پڑھو, کلمہ طیبہ. اگر ایک پڑھنے میں 7 آسمان اور 7 زمین اور ان کے درمیان کی مخلوق رکھ دی جائے, یعنی اللہ کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ رکھ دی جائے, اور دوسرے پڑھنے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ بھاری ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کلمے میں کیا بات اللہ نے رکھی ہے. لا الہ الا اللہ ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ اس میں سب غیر اللہ کی نفی اور اللہ پاک کا اس بات کچھ اس انداز سے خود اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے کہ اس سے جو ثواب ملتا ہے وہ بھی ایسے ہی ملتا ہے. جیسے یہ کلمہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے آسمان و زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے, ایسے یہ اپنے ثواب کے اعتبار سے بھی آسمان و زمین سے زیادہ بھاری ہے. کلمے کی کثرت کرو. جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ, اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو لا الہ الا اللہ کے قول کے ذریعے سے, یعنی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. درمیان میں تھوڑی دیر کے بعد کبھی کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا لینا چاہیے. اور دوسری چیز استغفار کی کثرت ہے. معافی مانگو, یا اللہ معاف, یا اللہ معاف, اللہ معاف, معافی چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی چاہتا ہوں. آپ اندازہ کرو, حالانکہ آپ معصوم تھے. تو استغفار کی کثرت. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اپنے رب کے لیے اپنے رب سے معافی مانگو, وہ بڑا غفار ہے, معاف کرنے والا. یرسل السماء علیکم مدرارا, بارشیں خوب ہوں گی اگر استغفار کرو گے. ویمددکم باموال, مال بہت ملے گا اگر استغفار کی کثرت رکھو گے. وبنین, اولاد ہوگی. ایک صاحب کو اولاد نہیں ہو رہی تھی, عاملوں سے, ڈاکٹروں سے, حکیموں سے علاج کراتے کراتے تھک گئے. کسی نے ان کو بتایا کہ یار استغفار کرو کثرت سے. انہوں نے کثرت سے استغفار کی, اولاد ہو گئی. ایسا بھی ہوتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, باغات تمہیں حاصل ہوں گے, نہریں تمہیں حاصل ہوں گی. استغفار میں یہ باتیں ہیں. تو بڑی عجیب چیز ہے. تو ایک تو ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا اللہ پاک سے مطالبہ کیا کرو, جنت مانگو اللہ سے. جنت ایمان والوں کے لیے سجائی جاتی ہے, رمضان المبارک کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے, ہر رات اس کو بخور دیا جاتا ہے, دھونی دی جاتی ہے, اسپیشل دھونی وہاں والی, اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں, اس کو سجایا جاتا ہے. اس کے پتوں سے ایسی موسیقی نکلتی ہے کہ آدمی سنے تو بے ہوش ہو جائے. اللہ پاک نے اس کے پتوں میں, اس کے درختوں کے پتوں میں وہ موسیقی رکھی ہے, وہ خوش الحانی رکھی ہوئی ہے, خوشبوئیں پھوٹتی رہتی ہیں. جنت مانگو اور اللہ پاک کے جہنم سے پناہ چاہو. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ پورا جملہ 4 چیزوں کا ہے. یہ حدیث میں جو فرمایا گیا نا اسے ایک پورا جملہ بنایا علماء نے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, کام میں کاج میں, جاب میں, مشغولیت میں آدمی پڑھتا ہی رہے. اور لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ ہے, ایمان کی تجدید ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہر تھوڑی دیر کے بعد محمد الرسول اللہ میں لا لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, درود شریف بھی اس کے ساتھ. اور دوسرے یہ مبارک مہینہ میرے دوستو درود شریف کی کثرت کا بھی ہے. کثرت سے درود شریف, چھوٹا سا درود شریف آدمی یاد کر لے, ہزاروں ہو جاتے آرام سے. صلی اللہ علی النبی الامی, کتنا چھوٹا سا ہے. اور ایک وہ ہے نا, اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما, مشہور درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اگر کوئی آدمی
یہ جو درود شریف ہے جو بھی میں نے دوسرے نمبر پہ پڑھا ہے، اس میں فضائل اعمال کے اندر ہی ہے، جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے 80 مرتبہ، تو 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 80 سال کی عبادت اس کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اور پڑھ کے دیکھیے آپ، 100 بھی نہیں ہے، 80 ہی ہیں، وہ تو تھوڑی سا درود شریف بھی چھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، چھوٹا سا درود شریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ رمضان ہی کے مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسری پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری پہ قدم رکھا، آمین فرمایا۔ بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایسا عمل کیا ہے جو اور دنوں میں نہیں دیکھا جاتا، تو فرمایا کہ ہاں جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے دعا کی اور مجھے آمین کہنے کو کہا کہ میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیں تاکہ یہ دعا پکی پکی مستجاب ہو جائے۔ پہلے زینے پہ قدم رکھا، پہلی سیڑھی پہ آمین فرمائی، تو حضرت کیا فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ فرمایا دعا یہ کی کہ جس کو رمضان ملے پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اس کو بد دعا دے دی، دعا نہیں دی، بد دعا دے دی، اور مجھے کہا آمین کہو، اللہ میاں فرما رہے آمین کہو۔ اب رمضان آئے اور ہماری مغفرت نہ ہو تو ڈبل مصیبت ہے، ایک ہماری مغفرت بھی نہیں ہوئی، دوسری ادھر سے لعنت بھی پڑ گئی۔ اس لیے رو پلا کے کچھ بھی کر کے ادھر ادھر میرے دوستوں اپنی مغفرت کا سامان کر لینا ہے، خوب رونا، خوب استغفار کرنا، خوب دعائیں کرنا، خوب صدقہ کرنا، خوب مانگنا اللہ پاک سے، روزے میں احتیاط کرنا، تراویح میں احتیاط کرنا، رہنا احتیاط سے رہنا۔ بھائی کسی شکل سے سال میں ایک مرتبہ بھی رینیویشن نہیں ہوئے گا تو کیسا؟ رینیو کرانا نا اپنا پورا کام، اپنی پوری لائف بھی بالکل تازی ہو جائے، اکاؤنٹ پورا نیا کھل جائے، پچھلا پورا جتنے بھی اس کے اوپر ریمارکس آ گئے، جو فلاں آ گیا یہ آ گیا، وہ صاف ہو۔ تو یہ مبارک مہینہ اللہ پاک اس عظیم نعمت کے طور پر مرحمت فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دی۔ یہ بھی نہیں کہ نہیں یہ میری امت کا معاملہ ہے، میں اتنا رسک نہیں لیتا، میں نہیں کرنے۔ حضور نے فرمایا کہ بھیا اتنا بھی نہیں کرے گی میری امت تو پھر کیا کرے گی؟ کرنا ہی پڑے گا اس کو، میری امت کو تو اتنا کرنا ہی کرنا ہے۔ آمین کو آپ نے آمین فرما دیا۔ پھر اس کے بعد میں دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا اور یہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ جس کے پاس میرا ذکر آئے، من ذکرت عندہ، جس کے پاس میرا ذکر آئے ولم یصلی علیہ، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ انہوں نے بدعا کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آنے کے بعد بھی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے تو وہ کیا تعلق ہے اس کو اپنے نبی کے ساتھ؟ کیا محبت کرتا ہے وہ؟ کیا عشق کرتا ہے وہ؟ کتنا چاہتا ہے وہ؟ اتنا بھی نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بخالت اور کیا ہوگی کہ میرا ذکر آیا اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ کیا جا رہا تھا اس کا؟ کیا جا رہا تھا اس کے باپ میں؟ کیا جا رہا تھا اگر درود پڑھ دیتا تو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اس لیے آپ نے اس کو بخیل فرمایا، انتہائی کنجوس ہے، یہ بھی نہیں ہو سکا اس سے۔ میرے تو اتنے احسانات ہیں، آپ نے نہیں فرمایا حضور نے، لیکن ہم اس ترجمانی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں ایک ایک بندے پر کہ کسی بھی ایک احسان کا بدلہ اس صورت میں بھی نہیں چک سکتا کہ ہماری کھال کھینچی جائے اور اس کی جوتی بنا کے آپ کو پہنایا جائے، ہمارا پورا مال لگ جائے، ہماری پوری جان لگ جائے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، ہماری اولاد قربان کر دی جائے، حضور کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا تک ہے کہ حضور کا ذکر مبارک آئے اور درود شریف بھی آدمی نہ پڑھے؟ اس لیے آپ نے اس پر جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرما دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب سرکار کا ذکر آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، یعنی جب محمد کہا جائے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے ہر ایک، یہ ایک مرتبہ درود شریف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں اس کے بھی بڑے اہتمام کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور تیسرے اوپر آپ نے قدم رکھا، تیسرے زینے پر آپ نے آمین فرمایا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا، اس میں بھی بددعائی کی، تینوں میں بددعائی کرتے رہے۔ فرمایا کہ جس کو والدین دونوں مل جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے بڑھاپے میں، بڑھاپے کو پہنچ کر والدین دونوں کے دونوں مل گئے کہ دونوں بوڑھے ہو گئے، یا دونوں میں سے کوئی ایک مل گیا
اور پھر اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی وہ بھی ہلاک ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین. ہمارے پاس والدین کی بڑی اہمیت ہے میرے دوست. بہت خدمت کرنا ہے ان کی, بہت تعظیم ہے ان کی, بہت رعایت ہے ان کی, بہت لحاظ ہے ان کا, بہت مروت ہے ان کے ساتھ, بہت برداشت ہے ان کے ساتھ. بڑھاپے میں برداشت ہی برداشت ہوتی ہے. طبیعت خراب ہے تو وہ مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا, تو وہ بیوی کی طرف سے مسئلے آ گئے, تو وہ بچوں کی طرف سے مسئلے آ گئے, تو وہ ماں کو خوش رکھنا بڑھاپے میں اور باپ کو خوش رکھنا بڑھاپے میں بہت پتا مارو کام ہے. یعنی اتنا پتا مارو ہے کہ جنت اس کا بدل ہے, سمجھ لو آپ. ہمیں یہ مقام دیا کرنا پڑے گا تم کو, کیونکہ ان کے سامنے جنت نہیں ہوتی غیروں کے سامنے, اس لیے وہ ماں باپ کو اپنے سے دوری کر دیتے ہیں. چلو بھائی ہماری زندگی کے اندر ہماری کباب میں ہڈی کبھی ہے, کب تک ہے کباب میں سے ہڈی نکال دو. آدمی کہتے ہم تو انجوائے کر ہی نہیں سک رہے یہ جب تک بوڑھے ماں باپ گھر میں, لہذا بھائی تم جاؤ اپنا راستہ لو. ارے آخر ہم نے تمہیں پالا ہے, پوسا ہے, جنا ہے. کہنے گے کوئی بات نہیں, سال میں ایک مرتبہ ایک گلاب کا پھول دے دیں گے آپ کو. مدر ڈے کر دیا, فادر ڈے کر دیا. میں نے سنایا تھا نا گزشتہ جماعت میں ایک صاحب ملے, ان سے جو ہے ایک آدمی نے کہا ارے بھائی تم لوگ مسلمان کیسے لوگ ہو کہ مدر ڈے نہیں کرتے, تمہارے پاس آنر نہیں ہے, پیرنٹس کی عزت نہیں کرتے تم لوگ. پھر انہوں نے اس کو جھاڑا اور یہ بتایا کہ یہ مدر ڈے کیا ہے, یہ فادر ڈے کیا ہے. ہمارے پاس تو ایوری ڈے از مدر ڈے, ہر دن مدر ڈے ہے ہمارے پاس. ایوری ڈے از فادر ڈے, ہر دن فادر ڈے ہے ہمارے پاس. ہم ایسا نرسنگ ہوموں میں پھینک کے نہیں آتے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی خیر خیریت لینے والا نہیں ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. لوگ پیسے دے کے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پیسے دے کے تھوڑی دیر بات کر لو ہمارے ساتھ. اتنا ترستے ہیں ماں باپ بات کے لیے, اور اولاد قریب رہتی ہے. ایسا نہیں سکھایا گیا. ہمیں ماں باپ کی قدر سکھائی گئی, عزت سکھائی گئی, خدمت سکھائی گئی, تعظیم سکھائی گئی. لا تقل لهما اف, ان کو اف نہیں کہا جا سکتا, او نہیں کہا جا سکتا, جھڑکا نہیں جا سکتا. واخفض لهما جناح الذل, عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکا دینا ہے. اور دعا بھی کرنا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار ان پر رحم کر دے. ومن نعمر ننکسہ فی الخلق, جس کو عمر دیتے ہیں اس کی حالت پلٹ دیتے ہیں. جو بوڑھا ہوتا ہے پھر وہ بچہ ہو جاتا ہے. دانت نکل گئے, وہ ظاہر ہے کہ بچے کو بھی دانت نہیں تھے, اس کو بھی نہیں ہے. ڈائپر اس کو بھی ہے تو ڈائپر اس کو بھی آ جاتا ہے. طہارت اس کی بھی کرانی ہوتی ہے, طہارت اس کی بھی کرانی ہوتی ہے. پلس یہ کہ وہ باپ بھی ہے تو پھر وہ بول بھی سکتا ہے, بچہ تو بول بھی نہیں سکتا, خالی چلاتا ہے. وہ چلانے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے دیتا ہے, جی جھٹک دیتا بھی ہے, لان تان بھی کر دیتا ہے. برداشت کرو. وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے, یہ ذرا اچھا بھاری وزن ہوتا ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے ان کا سنبھالنا, خدمت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں موقع دیا ہوا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دی اس بات پر کہ دونوں ماں باپ مل گئے بڑھاپے میں, یہ دونوں میں سے ایک مل گیا پھر بھی اس نے اپنی جنت نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے اپنے والدین کی. اور جن کے والدین گزر گئے اور ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی, خوش نہیں تھے اماں ابا اور گزر گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی بتائی. قربان جائیے سرکار پر کہ امت کو ہر وقت آپ یہ تھے کہ یہ نکل جائے مصیبت سے, یہ اس جگہ پھنسی ہے یہاں سے نکل جائے, یہ اس جگہ کلاٹ ہے یہاں سے یہ صاف ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے استغفار کرے گا, مغفرت کی دعا کا اہتمام کرے گا, اگرچہ کہ ان کی زندگی میں نافرمان رہا ہو, اللہ پاک اس کو فرما برداروں میں لکھ دیں گے. ٹھیک ہے ستایا تھا لیکن اب تو معافی مانگ رہا ہے. اب ایسے وقت میں استغفار کا اہتمام کر رہا ہے, مغفرت کی دعا کا اہتمام کر رہا ہے, جب وہ مغفرت کی دعا اپنے لیے کر سکتے نہ کسی اور کے لیے کر سکتے, اور یہ برابر پہنچتی ہے, نفع ہوتا ہے. میتوں کے لیے, جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کے لیے احیاء کی دعاؤں کے اندر نفع ہے, فائدہ ہوتا ہے. اس کو تو صدقہ جاریہ فرمایا گیا ہے. اس لیے رمضان کے اس مبارک مہینے میں میرے دوستو خدمت بھی ہے, رمضان کے اس مبارک مہینے میں درود شریف کی کثرت بھی ہے, اور خود رمضان المبارک کی پوری قدر بھی. روزہ پورا اہتمام سے ہو, تراویح پوری اہتمام سے ہو, پوری 20 رکعتیں ہوں, 8 پہ جان نہ چھوڑائی جائے. 8 کوئی تراویح نہیں ہوتی. آپ کو بار بار اس لیے سنایا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی بار بار سنا کے آپ کا دماغ خراب کرتے رہتے نا, اس لیے مائنڈ آپ کا خراب, برین واش کرتے رہتے ہیں, دوسرے بھی سنا کے. 8 رکعت کوئی تراویح نہیں ہے.
8 रकात तरावी होती नहीं, 8 पढ़ना है तो सो जाओ, मदद तो भी करो कम से कम। 8 पढ़ना है तो सो जाओ, पढ़ो ही नहीं। क्यों दीन को खराब करते हो? अपना भी खराब करते हो, देखा देखी दूसरे भी खराब होंगे देख के कि भाई 8 भी पढ़ सकते शायद। 8 तो तरावी होती नहीं। पूरे सहाबा के इजमा के खिलाफ करने की आदमी जुर्रत करता है और उसको दीन समझता है। पूरे सहाबा के इजमा के खिलाफ करता है और उसको दीन समझता है। दीन सहाबा से हटकर भी हो सकता है कि वो दीन हो सकता है, वो कुरान हो सकता है, वो हदीस हो सकती है जो जिस पर सहाबा नहीं थे। मुसलमान नहीं है वो आदमी जो इस फहम के साथ में चल रहा होता है। तरावी का पूरा एहतमाम हो, रोजे का पूरा एहतमाम हो, इफ्तार और सहर के अंदर हलाल का एहतमाम हो, पाकीज़ा साफ सुथरी ग़िज़ा खाई जाए, दावतों के चक्कर में मत पड़ो। दावत अगर कोई दे रहा है, आपकी मर्जी की दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो भाई अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मैं रमजान में मेरे से तबीयत नहीं चलती, मैं अपना खाता हूं, किस्सा खाता हूं, जान छुड़ा ली अपनी। कहां से ला रहे हैं गोश्त, कहां से पका रहे हैं, कोई एहतमाम ही नहीं, खुदा का खौफ ही नहीं। अरे सारी दुनिया वाले हलाली बेचते हैं, ये सारे हराम खा रहे हैं क्या? ये सारे मुसलमान नहीं है क्या? तो क्या करें? नहीं होंगे। मुसलमान है लेकिन कैसा मुसलमान है आपको नहीं मालूम कि आज की मुसलमान की हालत क्या है। उसके बाद खुदा का खौफ कितना है, उसके बाद हलाल हराम की तमीज कितनी है, उसके बाद इल्म कितना है दीन का, जानता ही नहीं अल्लाह के इल्म को, अल्लाह के रसूल के इल्म को, कुरान और हदीस को, जो बोले वो मुंह से बकता रहता है उल्टा पुल्टा। अब क्या इससे किस एतबार से भरोसा किया जाए कि वो हलाल खिलाता होगा? आपके अपने इत्मीनान के मुताबिक हलाल मिलता है तो दावत खाइए, वरना माजरत कर लीजिए आप। इसलिए मेरे दोस्तों, रमजान के इस मुबारक महीने में अगर हम थोड़ा सा एहतमाम कर लेंगे तो हमारी मग़फ़िरत का सौदा हो जाएगा। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन्होंने सुन्नतें नहीं पढ़ी पढ़ ली।